افلاطون کا شاگرد اور سکندر اعظم کا استاد ارسطو کون تھا؟ دوستوں، ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان کے شمال میں واقع قدیم شہر سٹاگرا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی روایتی طبیب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باپ کا نام نکومیلیکس تھا، جو کہ میکڈونیا کے بادشاہ امینتس III کا عدالتی معالج بھی تھا۔ وہ بھی بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، اور پھر وہ اپنے خاندان والوں کے گھر میں بڑا ہوا۔ 17 سال کی عمر میں ارسطو کو ایتھنز میں واقع افلاطون کی اکیڈمی میں بھیج دیا گیا، اور وہ اس اسکول میں 20 سال تک بطور شاگرد اور استاد کے طور پر بھی پڑھاتا رہا۔ اپنے استاد افلاطون کے نظریات کے لیے بہت بڑی عزت اور تنقید دونوں کے ساتھ ابھرا۔ ارسطو افلاطون کا انتہائی ہونہار طالب علم ثابت ہوا۔ جب افلاطون کی 347 قبل مسیح میں موت واقع ہوئی تو اس کی اکیڈمی کا کنٹرول اس کے بھتیجے سپینسیپس کے پاس چلا گیا، جس کے بعد جلد ہی ارسطو نے وہ اکیڈمی چھوڑ دی۔ یہ طے نہیں کہ اس نے اکیڈمی کیوں چھوڑی، مگر ایک اندازہ سیاسی مشکلات بھی لگایا جاتا ہے، کیونکہ ارسطو کے والدین کا تعلق میکڈونیا سے تھا۔ اس نے 5 سال قدیم مندر ایسوس اور اس کے قریب واقع جزیرے لیسبوس میں سابق شاگرد ہونے کے ناطے بطور مہمان گزارے، اور اسی دوران اس نے پائتھیاس نامی لڑکی سے شادی کر لی، جس سے اس کی اکلوتی بیٹی نے جنم لیا۔ سن 342 قبل مسیح میں ارسطو کو میکڈونیا کے بادشاہ کنگ فلپ دوم نے طلب کیا، اور وہ اس کے بیٹے کا استاد بنا۔ وہ بیٹا جو مستقبل میں الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کے نام سے جانا گیا۔ ارسطو 7 سال بعد 335 قبل مسیح میں ایتھنز واپس لوٹ آیا، لیکن وہاں اس کی کوئی زمین نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس نے کرائے پر ایک سابق ریسلنگ سکول لیسیم کی جگہ لے لی اور اسے سکول بنا دیا۔ افلاطون کی طرح اس کی اکیڈمی نے بھی پورے یونان کے شاگردوں کو متوجہ کیا۔ لیسیم میں ہی اس نے تقریباً اپنے 200 فلسفوں کو تحریر کیا، جن میں سے آج 31 کی تعداد میں محفوظ ہیں۔ اس کے معروف کام کافی گہرے اور بھٹکے ہوتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسکول کے اندر استعمال ہونے والے لیکچر نوٹس تھے۔ ارسطو کی بچ جانے والی تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 فرض شدہ چیزوں سے کوئی نتیجہ بھی اخذ کرتا تھا، کسی بھی چیز کی وجہ جاننے کے لیے۔ سکندر اعظم کی 323 قبل مسیح میں موت کے بعد ایتھنز کے لوگوں میں میکڈونین مخالف جذباتوں نے ارسطو کو ایتھنز چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے آخری سالوں میں اس کا تعلق اس کی لونڈی ہیرپلس سے تھا، جس سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ سکندر اعظم کی موت کے تقریباً 1 سال بعد 322 قبل مسیح میں شہر کے شمال میں خازمے کی وجہ سے ارسطو کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش کی تھی، جو چند سال پہلے ہی مر گئی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی ارسطو کی کہانی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔